الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ومکرم صدر جلسہ امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، اور یہاں ڈائس پر موجود علماء کرام میں سے ہمارے مولانا محترم جنہوں نے آپ کے سامنے بڑی اچھی تقریر کی، اور تقریر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم اسے سنیں اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، آمین. میری مراد شیخ مفتی عمر شریف قاسمی صاحب ہیں، جو دارالہدیٰ کے مؤسس ہیں، بانی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کے علم و فضل میں برکت دے، آمین. اور یہاں میرے ساتھ موجود ہمارے شیخ اویس عمری نذیری صاحب بھی ہیں، جو پونہ مدلی کے ہمارے جمعیت کے مقامی ذمہ دار بھی ہیں. اور اسی طرح جتنے حضرات میرے سامنے موجود ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو خواتین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نوازے، آمین. محترم حضرات، میری یہ تقریر آپ کے سامنے آدھے گھنٹے کے مدت میں رہے گی، اور میرے بعد ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ عمری مدنی حیدرآبادی تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد صدر محترم کا خطاب ہوگا. مجھے جو باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں اس کی بہت ساری باتیں ہمارے شیخ محترم شیخ عبدالسلام عمری مدنی حفظہ اللہ، جو چنئی سٹی کے امیر ہیں، ان کی تقریر میں آ چکی ہیں. لیکن کچھ باتیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جیسے کچھ حالات میں ہم جی رہے ہیں، ان حالات کو لے کر ایک طرح کا خوف، ایک طرح کی دہشت، ایک طرح کا رعب ہم مسلمانوں کے بعض مسلمانوں کے دل میں ہیں. اور یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، اس لیے کہ شروط لا الہ الا اللہ میں اس بات کا تقاضا ہے کہ آدمی کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر. وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ایک حدیث سے، جو حدیث سن کر آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. حکیم ابن حزام ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے بازار میں ایک قمیص بیچتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. ایک قمیص ہے، شرٹ ہے، وہ قمیص بک رہی ہے. دیکھا کہ بڑی خوبصورت ہے قمیص، بہت ہی خوبصورت ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ قمیص کس کی ہے جو بازار میں بکنے کو آئی؟ تو بیچنے والے نے کہا کہ قمیص ذی یزن ملک الیمن، یہ جو قمیص ہے یمن کے بادشاہ کی ہے، اس کی بادشاہت چلی گئی، وہ ذی یزن یمن کا بادشاہ ہے. تو حکیم بن حزام کو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ بادشاہ کی قمیص بازار میں بکنے آئی. تو انہوں نے 50 دینار پر وہ قمیص خریدی. 50 دینار پر وہ قمیص خریدی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحفتاً میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ جب جمعے کا خطبہ دیں تو اسے پہنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کے خطبے میں وہ قمیص پہنی، بڑے خوبصورت لگے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے خوبصورت تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی 14ویں رات کی چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے عیوب سے بالکل ایسے پاک پیدا کیے گئے جیسے آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا ہو کہ جیسے تم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو بنا لو.
آپ کی وہ زلفیں، آپ کی وہ آنکھیں، آپ کے وہ آبرو، آپ کی وہ گردن، جیسے علماء اور شعراء نے اس کی تصویر شمائل بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص پہنی، جمعے میں پہنا، بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جمعہ ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بہت چاہتے تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، بولا کہ اب یہ قمیص تم پہنو۔ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ قمیص پہنے بازار میں پہنچے۔ حکیم بن حزام نے دیکھا کہ ارے میں نے جو قمیص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ اسامہ کے جسم پر ہے۔ تو حکیم بن حزام نے پوچھا کہ اسامہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس کی قمیص آپ پہنے ہیں؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، میں نے یمن کے بادشاہ ذی یزن کی قمیص پہنی ہے۔ تو بولا کہ تم تو زید بن حارثہ، یہ نوکر، یہ غلام کے بیٹے ہو نا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امی خیر من ذی یزن و ابی خیر من ذی یزن و انا خیر من ذی یزن۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حکیم بن حزام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بولا کہ میرے ماں باپ یمن کے بادشاہ سے بہت بہتر ہیں، اس لیے کہ کلمہ گو ہیں، میں یمن کے بادشاہ سے بہت بہتر ہوں، اگر یہ قمیص میرے جسم پر نہیں جچتی تو اس کے جسم پر بھی نہیں جچی۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، کسی کے چیخنے اور چلانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کسی کے بھونکنے سے ہم کوئی ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنی تعداد کے بل بوتے پر زندہ نہیں رہتے، ہم اپنے عقیدے کے بل بوتے پر زندہ رہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو عقیدہ ہے وہ بہت محترم ہے، بہت محترم ہے۔ تو چلیے، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے تو میں آپ کو لے چلتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف زندگی، مکے کی زندگی اور مدینے کی زندگی، وہ ہمارا سر کیسے اٹھاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ارفع رأسک فانت مسلم، ارے بھائی اپنا سر اٹھا کے چلو، تم مسلمان ہو، تم بزدل نہیں ہو، تمہارے دل میں ایمان ہے، اسلام ہے، اور یہ کہ تمہارا رب ساتوں آسمان زمین کا رب ہے، اور تمہارا رب ہے مقالید السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ تو دوستو عزیزو، تو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس اللہ تعالیٰ کے ہم ماننے والے ہیں، تو ہمارے اندر کتنی ہمت ہونی چاہیے ان حالات سے نبردازواں ہونے کے لیے، ان حالات کو، جس حالات میں ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اسے فیس کرنے کے لیے ہمارے پاس مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کے بغیر ہم ان دشمنوں سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں بزدل نہیں بنایا۔ فتح مکہ کے وقت جب سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہونے کے لیے آ رہے تھے، عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کو بلا کے لائے تھے، بولا کہ ان کو وہاں سے لے چلو جہاں سارے لوگ پڑاؤ کیے ہیں۔ بولا کہ اتنے سارے چولہے جب پہاڑ پر دیکھے فتح مکہ کے وقت تو ابو سفیان کا دل دہل گیا، بولا کہ اتنے مسلمان ہیں۔ تو اسلام نے ہمیشہ آپ کو یہ پیغام دیا کہ ایسی تصویر پیش کرو کہ دشمن کا دل دہل جائے، دشمن تم سے ڈر جائے، بزدل کی طرح نہیں، کمزور کی طرح نہیں، تم پوری طرح فٹ رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فٹ ہوں، فزیکل فٹ ہوں، آپ کے الفاظ آپ سنجیدہ ہوں، اور اس طرح سے نہیں کہ ہم سڑکوں پر نکل جائیں، ایک دم ایسا مظاہرہ کریں کہ ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، کوئی قیادت نہ ہو، کوئی سیادت نہ ہو، بس سڑکوں پر نکل جائیں۔ اسلام وہ بھی نہیں کہتا۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے اس ماحول میں کیا کیا کام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قراریت لأہل مکہ، مکے والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ کتنے پیسوں پر؟
علی قراری، چند سکوں کے عوض، چند پیسوں کے عوض میرے نبی محنت کر رہے ہیں. تو کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کروں گا تو شادی نواب کی بیٹی سے، ورنہ نہیں کروں گا. کیا ہم لوگ ایسے نہیں بولتے؟ جاب کروں گا تو ایسے کروں گا کہ میں ماہانہ مجھے اتنے روپے مل جائیں، 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے، اس سے کم تنخواہ پر میں راضی نہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدمی ایسے نہیں کرے. آدمی کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ حلال رزق جیسے بھی آتا ہے، جیسے بھی آتا ہے، آدمی کیا کرے؟ اسے اپنائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں. سبحان اللہ، علی قراری. اسی طرح کہتے ہیں مکے کے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسے ہے. مکے والے حجر اسود رکھنے کے لیے لڑ بھڑتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تلوار میانوں سے نکل آتی ہے، خون کی ندیاں بہنے کو تیار ہیں، گردنیں کٹنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ فیصلہ کرنے والا منصف بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلم الی ثوبا، ایسا کرو کوئی کپڑا لاؤ. اس کپڑے میں حجر اسود رکھا جاتا ہے اور سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا دیتے ہیں. تو اس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، سوسائٹی میں جی رہے ہیں، تو ایسا کچھ کریں کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے آئیکونک ہو، بہتر ہو. لوگ آپ سے کہیں کہ آپ مسلمان ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد پریشان ہو گئے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، کہا دثرونی دثرونی زملونی زملونی، ایسا کرو میرے اوپر کپڑا اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگا ہے. تو ام المؤمنین نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں، جتنی صفات میرے نبی کی بتائی گئی، اس میں ہم لوگ یہ سوسائٹی میں کیا کیا کرتے ہیں؟ تصل الرحم، رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ، وتعین علی نوائب الحق، جو کچھ زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں اس پر آپ آگے بڑھ کر کام کریں. ماشاءاللہ بہت سارے بچوں نے کام کیا کووڈ کے زمانے میں، اس سے پہلے طوفان سیلاب کے زمانے میں، لیکن اور بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر تھی بعثت سے پہلے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاندان کے لیے میرے نبی کیا کرتے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب غریب آدمی ہیں. اپنے ساتھ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب آپ کو فیملی سپورٹ دینے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، تو عباس جعفر کو اپنے اسپانسرشپ میں لے لیں گے، اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اسپانسرشپ میں لے لیں گے. دیکھا آپ نے فیملی والوں کو کتنا سپورٹ میرے نبی نے دیا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نجی فیملی کے ساتھ ان کا یہ سلوک ہے. ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے، ساری دنیا ہم سے خوش ہے، اپنے بھائی بہن ہم سے ناراض ہے، گھر کے بازو پڑوسی والا ہم سے ناراض ہے. آپ کی بہن آپ سے بات نہیں کرتی اس لیے کہ آپ نے اس کی جائیداد ہضم کر لی ہے، ہڑپ لی ہے. وہ الگ سبجیکٹ ہے. ایسے ہوتا ہے کہ باپ اور کے مر جانے کے بعد پوری جائیداد کی تقسیم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دشمنیاں پنپتی ہیں. جو لوگ باپ کی جائیداد کے گھر میں ہوتے، بولا ہم بیچ دیں تو ہم کہاں جائیں؟ بولا کہ نہیں، جب باپ مر جاتا ہے تو اس کی پراپرٹی فوراً بیچ دی جائے. فریضۃ من اللہ، جس کا حق ہے اسے کیا کر دیا جائے؟ اسے دے دیا جائے. تو یہ سپورٹ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے فیملی کے تعلق سے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ شعب ابی طالب میں مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر کے بند کر دیا. نبوت کے بعد کتنے دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات پر صبر کیا، اور سارے خاندان والوں نے صبر کیا. اور آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 60 سال کی اس کی اس وقت، انہوں نے بھی وہاں کی صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کی. تو دوستو عزیزو،
ہم نے گزشتہ تقریروں میں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام کیسے پہنچایا. ربیعہ بن عبادہ الدیلی ایک صحابی الدیل، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کی گلیوں میں دیکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہو. اور کہتے تھے الناس یلتفون، سارے لوگ ادھر سے ادھر سے جمع ہیں، سارے لوگ جمع ہیں اور سارے لوگ خاموش ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. دوستو عزیزو، اسی لیے ہم اس طرح کی مجلسیں سجاتے ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں مکے کے جس ماحول میں میرے نبی نے کام کیا، رسالت کا حق ادا کیا، وہ ماحول آسان نہیں تھا. مکے کے مشرک سدنۃ البیت تھے، کعبۃ اللہ کی پجاری تھے، وہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی. اگر اس ماحول کا آپ صحیح اندازہ لگانا چاہیں تو آج وہاں ماؤنٹ روڈ جا کر آپ دعویٰ کریں، کر سکتے ہیں؟ کیا ضرورت آپ کی بنے گی؟ کچھ قیمت چکانی پڑے گی. آپ اس ماحول کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں تو کعبۃ اللہ کے اس ماحول کو یاد کریں جہاں کے لوگ پجاری تھے. وہ نہیں جانتے تھے کہ ایک الگ دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا کر رائج کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. ارے یہ کیا ہے، سارے خداؤں کو اس نے ہٹا دیا، یہ خدا کی بات کر رہے ہو، یہ تو تم بڑی تعجب کی بات کر رہے ہو. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے. دوستو عزیزو، ویسے ماحول میں میرے نبی نے کیسے کام کیا ہوگا، کیسے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی تھی. عمار بن یاسر اور یہ پوری فیملی ستائی جا رہی ہے، باندھ کر باپ بیٹا ماں کو مارا جا رہا ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. صبر کرو اے یاسر کے خاندان والو، تمہارا بدلہ جنت ہے. یاسر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ میں نے کہہ دیا آپ کے تعلق سے کچھ غلط کہہ دیا. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں گلیوں میں گھیرا جاتا، بولتا بولو ورنہ قتل کر دیں گے. کچھ قتل بھی ہوئے، بولا نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بول دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا دل کیسے ہے؟ تو کہا کہ میرا دل تو مطمئن ہے، مجھے ایمان مضبوط ہے. کہا ان عادوا فعد، اگر دوبارہ وہ لوگ ریپیٹ کریں تو تم دوبارہ یہی کہنا، کوئی بات نہیں. تمہارے دل میں ایمان ہے، اگر زبان سے کچھ کہہ دے سکتے ہو تو کہو، کوئی پرابلم نہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ لڑ پڑنا، اسٹرائک کر دینا، گاڑیاں جلا دینا، دکان توڑ دینا، ایسا کوئی ہے؟ ایسی بات نہیں. خباب بن عرب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تدعو اللہ لنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. بلال کیسے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کہتے ہیں، کہا کہ اگر اس دوپہر کے وقت میں گوشت کا ٹکڑا اس پتھر پر رکھا جاتا تو وہ پک جاتا، ویسے گرمی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جاتا تھا، احد احد کے نعرے لگتے تھے. تو کہا کہ بلال کو یہ تکلیف ہے، عمار یعنی یاسر کا سارا خاندان ستایا جا رہا ہے اور ایسی تکلیف ہے، اور زنیرہ اور جو باندیاں لونڈیاں تھیں ان کو ستایا جا رہا ہے، کیسے آپ دعا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو سارے جم کر اسٹرائک کرو، اور اس وقت کے جو صنادید قریش تھے ان کا کوئی پلاننگ کر کے ان کو ختم کر دو. ایسا نبی نے نہیں کہا. نبی نے تسلی دی، نبی نے تسلی دی، صحابہ کرام کو تسلی دی. آج یہ بات ہم یہی آپ سے کہتے ہیں. اب یہ زمانہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے کچھ ہماری خامیوں کو دور کریں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.
اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور ایک بڑی جمعیت سے بالکل مٹبھیڑ نہ ہو جائیں کہ ہمارا نقصان ہو جائے، ہمارا نقصان ہو جائے. اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مسلمانوں کو تسلی دی، کہا کہ کیسی باتیں تم کرتے ہو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آرا سر پر رکھ کر کاٹا جاتا تھا، 2 ٹکڑے آدمی کو ہو جاتے تھے. اتنا تو آپ کو ستایا نہیں جا رہا ہے، اتنا مجھے ستایا نہیں جا رہا ہے. ہاں، اور پھر کہا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیر دی جاتی تھیں، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا تھا، گوشت نکل جاتا تھا. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ صبر کرو، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے کہا ہو کہ آپ بزدل بن جائیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمرۃ القضاء میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا اور مکے والوں میں مشہور ہو گیا کہ صحابہ مکہ مدینہ گئے ہیں اور بہت ویک ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دیکھو، ایک کاندھا کھلا رکھو احرام میں، ایک کاندھا کھلا رکھو اور رمل کرو، یعنی شروع کے طواف میں کیا کرو؟ ذرا دوڑو. اور حالت یہ تھی کہ کفار وہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے، ان پر ایک طرح کا انہیں محسوس کرانا تھا، ان کے اوپر افیکٹ ڈالنا تھا کہ مسلمان کمزور نہیں. میرے نبی نے زندگی کے آخری سانس تک کہا کہ آپ کمزور نہیں، آپ کمزور نہیں. خدارا کسی وقت آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں کمزور، ارے ہمارے باپ دادا کمزور نہیں تھے. ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں جاتے ہیں، ریشم کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور سیدھا اونٹ یا گھوڑا لے کے وہاں جا کر اس کی کرسی کے مٹھ سے باندھ دیتے ہیں. سارے درباری پریشان، ارے کون سا عرب بدو ہے، اس طرح کی ہمت اور شجاعت اور دلیری کے ساتھ رستم کے دربار میں آ رہا ہے. یہ وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی. دوستو عزیزو، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بغیر سنجیدہ نکل جائیں اور خود نقصان اٹھائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن سیرت کی اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ کبھی بھی اپنے کمزور ہونے کا احساس سامنے دشمن کو نہ ہو، اس کا احساس کریں. سیرت کی کئی مثالیں ہیں، آپ سیرت میں پڑھ لیجئے. تو میں جو میرے احباب ہیں، الرحیق المختوم، دا سیل نیکٹر، تو الرحیق المختوم انگلش میں ہے، دوسری لینگویجز میں بھی. آپ زندگی میں ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، بڑی مزیدار کتاب ہے. آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کو دیکھ رہے ہیں. اس زمانے کو دیکھ رہے ہیں. تو میں سارے احباب سے کہوں گا کہ بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے مشائخ کے ساتھ آپ کو آئیں گی، اور ہم لوگوں پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک غیروں کے ساتھ تھا، جانوروں کے ساتھ تھا، جمادات کے ساتھ تھا، اس سلوک کو ہم اپنے اندر اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کی تربیت کی، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے نوکر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکرا ذبح کیا جا رہا تھا، بکری کی ڈریسنگ ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ جب ڈریسنگ ہو جائے تو پہلے ہمارے اس یہودی نیبر کو دینا. نیبر یہودی ہے لیکن اس کو دینے کی بات کہی جا رہی ہے. تو میں آج کے اس ہمارے اجلاس کے طرف سے جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ احباب موجود ہیں یا ہماری آواز سن رہے ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا کہ آج ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا جانوروں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، اس سلوک کو ہم اپنے اندر اپنائیں. اور اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں. تو انشاءاللہ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی باتیں یہاں سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہمارے علماء کرام ہیں، مشائخ ہیں، جن کی توقیر اور عزت آپ پر اور مجھ پر واجب ہے.
علماء کرام، اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ سب سے بڑی نعمت انسان کی یہ ہے کہ اسے ایک توحید پرست عالم مل جائے. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، تو امید ہے کہ آپ تمام ان کے لیے صحت و عافیت کی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، صحیح عقیدے پر زندہ رکھے. جب اس دنیا سے اٹھا لے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر اٹھا لے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.